بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد اللہم صلی دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف کے ذکر خیر کے صدقے نال تمام حاضرین دیا دلی دعا قبول اور بانیان مجلس دی توفیقات خیر چ اللہ پاک اضافہ فرمائے پاکستان میں خالق کائنات امن نصیب فرمائے اور تمام حضرات دیا دلی دعا حضرت امام رضا علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک قبول فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ حشر بھی ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی ہے۔ آیت دا شان نزول تے خیبر تو بعد مال دی تقسیم، خیبر تو بعد جڑا مال تقسیم ہویا او دے متعلق آیت نازل ہوئی، یعنی کچھ مال غنیمت سی کچھ مال فیض سی۔ تو مال غنیمت انہوں دیتا گیا جڑے مال غنیمت دے اہل سن، اور مال فیض اس لیا جڑا اس مال دے اہل سی۔ خالق نے اس مال دی تقسیم تو بعد اس آیت نازل کی تھی، لیکن ہر حدیث دی کتاب تے پہلے سربرک تے یہ آیت دا حصہ لکھا ہے، وہ اس واسطے کہ اور جس سے نبی منع کرے وہاں سے باز آ جاؤ، اور پھر خالق فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ بڑا سخت ہے اس معاملے میں، وہ شدید العقاب ہے، اس معاملے میں بڑا سخت ہو جاتا ہے کہ محمد دے تو کوئی وصول نہ کرے، یا نبی منع کرے تو کوئی رکے نہ، اللہ اس معاملے میں بڑا سخت ہے، شدید العقاب ہے، بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو نبی کے دیے کو وصول نہ کرے گا اس کے لیے بھی سخت ہے، جو نبی کے روکے سے منع نہ ہوگا اس کے لیے بھی سخت ہے۔ یہ مطلب جڑا اطاعت رسول جو نکل جائے گا نہ وہ واسطے رحمان رہے گا نہ وہ واسطے رحیم۔ میرے محترم سامعین، ایک آیت مجیدہ یہ ہر حدیث میں لکھی ہے، ہر حدیث دے سر ورک تے انہی کو آیت لکھی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو اور جس سے نبی منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ میرے محترم سامعین، پیغمبر اعظم نے ایک پوری حیات طیبہ چ کام کیتا ہے، کدھرے کوئی شے عطا کیتی ہے، کدھرے کسی نے کسی چیز تو منع کیتا ہے، کدھرے کوئی شے عطا کیتی ہے، کدھرے حضور دے سامنے ایک بندہ سی انہوں کوئی شے عطا کیتی ہے، کتے دو بندے سن انہوں نے منع کر دیتا ہے، کتے 10 بندے سن انہوں نے عطا کیتی ہے، کتے 6 بندے سن انہوں نے منع کر دیتا ہے۔ پوری حیات طیبہ وچ صرف پورے 63 برس پیغمبر نو ایک جگہ اللہ نے ایسا ماحول فراہم کیتا ہے جتھے بہت بڑا اجتماع ہے، یعنی پیغمبر اعظم دی حیات طیبہ تین جی گزری ہے، کدی کوئی شے عطا کر دینا کدی کسی شے منع کر دینا، کوئی شک نہیں، لیکن اجتماع جمعے دا بھی نبی دی زندگی چیدہ بڑا نہیں ہویا، پیغمبر دی زندگی دا پہلا حج بھی ہوئی سی اور آخری حج بھی ہوئی سی۔ ایک اجتماع پیغمبر کے سامنے بہت بڑا اجتماع ہویا ہے، اس اجتماع اچ بندے دور و نزدیک تو جمع سن، کیونکہ حج تو فارغ بندے ہو چکے سن۔ پیغمبر نے حج تو نکلن والے بندیاں نو اپنے گھر نہیں جان دیتا، درمیان چ روکیا ہے، وہ جی جگہ تے روکیا نا او دا نام خم غدیر یا غدیر خم، او دے متعلق سیرت انسائکلوپیڈیا میرے کو 11 جلداں چ کتاب آئی ہے جیڑی سعودی عرب والے قبلہ چھپوائی ہے، دارالسلام دا مرکز اسلام آباد بھی ہے، انہوں نے تصویر بھی دیتی ہے، وہ باب بھی بنایا ہے۔ میں جڑی آیت پڑھی ہے نا جی، اس آیت دے تحت تھوڑی جی مجلس پڑھ کے میں امام رضا دی بارگاہ چ حاضر ہونا چاہنا، جدو طے ہے کہ نبی جو دے وہ لے لو اور جہاں سے نبی منع کرے وہاں باز آ جاؤ۔ اسی پورے عالم اسلام نو قیامت تک دی مہلت دے کے قرآن دا واسطہ دینے ہیں کہ اس قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی عالم دسے کیا غدیر کے میدان میں محمد صرف قرآن دے کے گئے تھے؟
تو جی رسول جو دے وہ لے لو، رسول جو دے وہ لے لو۔ کوئی بندہ مسجد کھڑا ہو کے ممبر تے بیٹھ کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسے کیا پیغمبر ایک چیز قرآن دے کے گئے سن یا قرآن دے نال بھی کچھ دے کے گئے سن؟ خطبہ غدیر 3.5 گھنٹے، 2.5 تو 3.5 گھنٹے علماء نے لکھے، 2.5 تو 3.5 گھنٹے حضور صرف میرے آقا من کن تو مولا ہی نہیں فرماندے رہے، من کن تو مولا ہی نہیں فرماندے رہے، من کن تو مولا دا تے اعلان فرمایا ہے۔ حضور نے بہت لمبی تشریح کی تھی، بہت حالات زمانہ دسے، پہلے ماضی دسے ہے، پھر حال دسے ہے، پھر مستقبل دسے ہے، لوگاں نو قیامت تو ڈرایا ہے۔ بہت فصیح خطبہ سی۔ وہ درمیان ایک لفظ نے جڑے سعودی عرب نے بھی چھاپ دیتے ہیں، ترجمے نال کتاب آ چکی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا لوگو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مہربانی جناب، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ جو نبی دے وہ لے لو۔ جب نبی 2 دے کے جا رہا ہے، ان بندوں نے جرت کیسے کی کہ وہ کہتے ہمیں ایک ہی کافی ہے؟ نہیں، میں علی مہربانی میں عرض کرنا کہ اگر ڈاکٹر کسی نے 2 گولیاں صبح دسدا نہار منہ، تو انہوں پتہ ہے ہر گھر 6-7 ڈاکٹر موجود نے۔ ساڈے ہاں نہ تے علماء دی کمی ہے تے نہ ڈاکٹراں دی کمی۔ تسی کدھر بیماری دا ذکر کرو تو آڈا بندے پتہ لین گے نہیں بلکہ تو انہوں دعائی دسن، جنہیں بندے بیٹھے نہیں تو انہوں دعائی دسن گے۔ تسی کدھر بہ کے گل کر لو کہ میں نوں اے تکلیف ہے، بندے تو انہوں جڑا بندہ بولے گا نا وہ تو انہوں دعائی دسے گا اے کر اے کر اے کر اے کر۔ سارے ڈاکٹر مسئلہ کتھے بہ کے پوچھ لو تو انہوں اے کوئی نہیں آکھے گا میں نوں نہیں پتہ۔ ہر بندے کو جو ہو سکے گا نا وہ مسئلہ ضرور دسے۔ اتھے چونکہ ہر گھر ڈاکٹر نے، اتھے 2 گولیاں ڈاکٹر دسے نا نہار منہ۔ نہار منہ دا مطلب ہے کچھ کھان تو پہلے، ناشتے تو پہلے۔ وہ بندہ 2 گولیاں کھان لگے تو اسے گھر دا بزرگ ہی انہوں آندہ کی کرن لگا، وہ آندہ دوائی کھان لگا، وہ آندہ کو دہی کھا لائے، کو روٹی کھا لائے، کو چاہ پی لائے، بعد کھائیں۔ تو نہار منہ دا سادو پنجابی چاہتا نرنے کلیجے، تو نرنے کلیجے دوائی کھان لگا۔ وہ آندہ ڈاکٹر رکھیا سی، وہ بزرگ جڑے کارنے نا انپڑھ وہ ارشاد فرماندے نے ڈاکٹر نو کہا پتے ڈاکٹر نو کہا پتے تو اس کو شے کھا لے، ایک گرم دوائی ہے پہلا کو شے کھا لے۔ وہ بیچارہ سمجھ دے کہ بزرگ نے ڈاکٹر ہے میں کدی مننا۔ وہ پھر ڈاکٹر اگر گولتے نہیں، وہ بزرگ آندے نے چیلنج کر اگر ضرور کھانی ہے نا تو بچوں ایک کھا لے، ایک کی کافی ہے، ایک کھا لے ایک کافی ہے۔ ڈاکٹر کنیاں دسیاں سن 2، بزرگاں کی فرمایا 1۔ اگر اس بندے نو شفا نہ ہوئے، آرام نہ آئے، وہ ڈاکٹر نہ جا کے شکوہ کرے کہ دوائی میں کھاتی میں نو آرام نہیں آیا، وہ نال دا بندہ شکایت کرتا جناب اس اوے نہیں کھاتی جی میں تساں دسی، سبحان اللہ، اوے نہیں کھاتی جی میں تساں دسی سی۔ تساں صبح نہار منہ 2 دسیاں سن، 2 ایک کھاندا سن۔ ڈاکٹر پوچھتا ایک کیوں کھاندا سن؟ وہ آندا چاچا جی فرماندے سن ایک کی کافی، ایک کی کافی ہے۔ کم از کم ڈاکٹر دا یہ حق بنتا ہے ایک بار یہ ضرور پوچھتا ہے کہ تیرا چاچا ڈاکٹر ہے کہ میں ڈاکٹر؟ کیا بات ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے لے۔ میں قرآن تے ہاتھ رکھوا کے بندیاں نو پوچھنا چاہنا، نبی 2 دے کے گئے نے، جنہیں بچوں تو انہوں آکھے ہے کہ ایک سانو کتاب ہی کافی ہے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو او نبی ہے کہ بطول دا بابا نبی؟ سبحان مہربانی کی بنا شکریہ کی پیغمبر 2 چیزاں دے کے گئے نے، ایک قرآن، سبحان اللہ، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ جنہ بندیاں نو قبلہ اہل بیت دی مٹھی مٹھی تکلیف رہندی ہے، مٹھی مٹھی آڑی مٹھی مٹھی ہوتی ہے نا، آڑا مٹھا مٹھا درد ہوندہ ہے نا، ایک کسی ویلے زیادہ بھی ہو جاندہ ہے، اس مٹھے مٹھے دا ہی علاج کر لینا چاہیے۔
جہاں بندہ سمجھتا ہے کہ مٹھا مٹھا بخار پہ ہوتا ہے وہ فوراً وہ علاج کرے، اگر ود گیا نا تو خرابی پیدا ہونی۔ کئی بندے نو مٹھی مٹھی تکلیف ہوتی ہے، کئی تو تیز ہوتی ہے، کئی نو تھوڑی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اہل بیت دی اج دی نہیں، نبی دے دور سے ہوتی سی۔ یارہ پیغمبر دے سامنے ایک صحابی آئے نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں پیغمبر دی بارگاہ چ بہ کے آکھیا یا رسول اللہ میرے اندر مٹھا مٹھا ہے، ویسے ترجمہ تو نہیں کرنا پہ مٹھا تھوڑا تھوڑا حالی نے وہ سکھا میرے اندر تھوڑا تھوڑا مٹھا مٹھا بغض علی رہن۔ بھائی بچے نوجوان میرے منہ لو پہ پہنتے ہیں کہ نبی نو آ کے صحابی نے کیا دیتا کہ میرے اندر تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا بغض علی رہن۔ ہوں بندے حیران نے پہ انہیں نبی نو کیوں آ کے آکھیا؟ اصل وچ بندہ سارے جان کو بیماری چھپا لا تو چھپا لا، ڈاکٹر کو تو نہ چھپا۔ میں سمجھنا نبی تو بڑا حکیم کوئی نہیں، اس اپنی بیماری آ کے دسی ہے کہ میرے اندر تھوڑا تھوڑا بغض علی رہندا ہے۔ ایک سواد ہے، اگلی گل پھر سنانا۔ پہلی گل طے ہو گئی کہ بغض علی باقاعدہ بیماری ہے، بغض علی باقاعدہ ایک بیماری ہے۔ یہ پیغمبر دے دور چ بھی ہے سی تے آج بھی بہت ہے، بہت پائی جاتی۔ میں سمجھنا وہ صحابی نو میں تے جناب سمجھنا بڑا دانا بندہ سی جس پیغمبر نو آ کے اپنی بیماری دس دیتی کہ میرے اندر مٹھا مٹھا بغض علی رہندا۔ حضرت بریدہ فرماندے نے کہ میری گل سن کے نبی چپ ہو۔ نبی جی تو چپ ہوئے نا، چپ، اگو جواب ہی کو نہیں دیتا۔ میں خود ہی اندازہ لا لیا کہ نبی ناراض، نبی ناراض آندا۔ پھر میں دوسری گل بھی خود ہی کی، میں کہ یا رسول اللہ میں تواڈے سامنے بہ کے اقرار کیتا ہے، ہن میں وعدہ کرنا کہ میں آئندہ حضرت علی دی دشمنی اور بغض اپنے دل چ نہیں رکھاں گا۔ اچھا آندا پھر نبی چپ رہے۔ جدو پھر نبی چپ رہا تو ہور گھبرا گئے، تو تیسری مرتبہ گھبرا کے آندے نے یا رسول اللہ میں کلا نہیں جے 3-4 میرے نال ہور بھی ہے۔ اچھا مہربانی، وہ جڑے وہ گھر بیٹھے نے، وہ اپنے گھر بیٹھے نے، اس طرح سمجھو جی وہ دو سن کہنے کہ نبی بولے ہی نہیں۔ میں پھر آپ ہی دسیا کہ ایک جنگ چو مال دی تقسیم حضرت علی نے کوئی سامان دیتا سی، تو وہ سامان پھر وہ ٹھیک سن نہ لگا، کیونکہ حضرت علی گھوڑے والے دے وکھرے پیسے ہوندے سن جی، جہدے کو گھوڑا ہے، جہدے کو تلوار ہے وہ ہوندے سن، جہدے کو تیر ہے وہ ہوندے سن، جنہ جنہ کسے کام کرنا سی جنگ چ وہ دے مطابق ہی مال غنیمت چ حصہ ملتا سی۔ آ جڑے فوج چ روٹیاں لاندے نے انہاں نوں نشان حیدر تے نہیں نہ ملدے۔ یارہ فوجیاں دا علاقہ ہے، خدا واسطے دسو فوج چ فوجی روٹیاں لاندے نے کہ نہیں؟ انہاں کو وردی ہے کہ نہیں؟ انہاں دے نام دی رائفل بھی ہوندی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے نمبر بھی ملے ہے تو باقاعدہ فوجی نے، کچھ فوجی جامتاں کرتے ہیں، شیف وغیرہ کرتے ہیں، وہ بھی فوجی نے، وچی نے، فوج دے وچ نے۔ ہن بندہ آکھے انہاں نشان حیدر دیو، کہا داڑھی منن دا، روٹی پکان دا، وہ تے بہادری دا نشان ہے، جڑا بہت زیادہ جا کے بہادری دی آخری علامت دا نام حیدر ہے۔ پاکستان چ فوج دی بہادری دے آخری نشان دا نام قبلہ نشان ہے حیدر ہے۔ ہن حضرت علی علیہ السلام نے تقسیم تے اوویں کرنا سی جویں جنہ کسے دا بندا سی۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ سانو اعتراض سی اپنے اندر کہ حضرت علی نے تقسیم ٹھیک نہیں کیتی، وہ دی وجہ تو ساڈے اندر بغض رہندا سی، تے میں کلا نہیں 3-4 بندے اور بھی میرے نال آئے نے، اسی کٹھے بہ کے تے علی دا شکوہ کرنے۔ آندا نبی پھر چپ رہے، ہن آپ ہی فیصلہ صحابی نے کیتا ہے، تسی اندازہ لا لو کہ یہ کڈی بڑی بیماری ہے تے دا علاج بھی انہیں آپ ہی سوچ لیا۔ آندا پہلی باری میں آکھیا میرے اندر بغض علی ہے تے نبی چپ رہے، پھر میں آکھیا میں نہیں رکھاں گا، پھر نبی چپ رہے، پھر میں آکھیا 3-4 بندے میرے نال ہور بھی آئے نے، پھر نبی چپ رہے۔ جنہوں میں حساب لایا نا پھر نبی ناراض نے، اے قرآن میرے سامنے میں اکھاں نال پڑھیا ہے، آج سنت دی کتاب ہے جڑی میرے گھر موجود ہے، فرماندے نے میں نے خود ہی پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام پہ بیعت کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، ہاتھ بڑھائیے میں تجدید اسلام پہ دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ نبی نے تکلفن بھی نہیں کہا کہ ضرورت نہیں، جاگ دیا نال میری گل ہے،
نبی نے تکلفن بھی نہیں آکھیا کہ نہیں کوئی لوڑ نہیں، تو مسلمان ہے، اپنا بندہ ہے، تو معافی مانگ لئیے۔ آندھے نے پیغمبر نے ہاتھ بڑھا دیا، جب پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر تجدید اسلام پہ دوبارہ بیعت کی۔ یہ مطلب ہے صحابی دے مکان میں نے دسیا جس کے اندر بغض علی آتا ہے وہ مسجد سے نہیں نکلتا، اسلام سے نکلتا۔ شکریہ۔ آل محمد دا بغض، میرا ایک واقعہ سنان دا مطلب ہے سی، آل محمد دا بغض ادوں بھی پایا جاتا سی، ہون بھی پایا جاتا۔ آکھو تو ایک مثال ہو رہا میں بغض دی دے دوں، جلدی جلدی، ایک منٹ لگے گا، 1.5 منٹ۔ یہ بندے جدو قوالی چ بھائی دن نا، قوالی چ انہوں قوال دس دینے کہ ایک پیر سن، وہ دیوار تے بیٹھے سن، انہوں دیوار نو آکھا ٹر پو، تو دیوار ٹر پئی، اگے لوگ جا کے پیسے سٹتے، وہ پیسے سٹن دا مطلب ہوتا ہے ٹھیک پہن دے ہو، ٹھیک پہن دے ہو، ٹھیک پہن۔ پیسے بندہ ناراض ہو کے دینا کسے راضی ہو کے دینا، یہ دا مطلب جا کے بندے پیسے سٹتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل منہ نام ہی نہ بولن، تو مطلب وہ یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ایتھے کو بندہ اگر مینوں 1 روپیہ 2 روپیہ دے جاتا تو دا مطلب یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے، تو ٹھیک پہ پڑھنا، وہ بندے پیسے دے۔ کسے ویلے آندے نے کہ ایک پیر گھوڑے دی بجائے شیر تے بہ گئے، تو شیر دے وال پھڑ لا، تو شیر انہوں لے گیا جتنے کرنا، بے حرام بندے پھر پیسے دے۔ یہ مطلب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ کسے پیر دے متعلق تسی گل کر کے ویکھ لو، بندے آکھن گے جی اللہ والے جو ہے جی۔ حضرت علی دے متعلق کدرے بینچ تے بہ کے نہ چاہ دی دکان تے آکھنا کہ حضرت علی نے خیبر چ پتھر چ علم گڈیا، اسے ویلے بندے آکھن گے ان پتھر دے وچ لکڑ دا سوٹا کیویں گزر سکتا ہے بغیر ورمے تو، بغیر چھینی تو۔ سانو سمجھ چ گل نہیں ہو، یہ نہیں ہوتی کہ پتھر دے وچ ایک بندہ ہاتھ نال انج کرتا جائے تے پتھر چو بانس چلا جائے، یہ عقل چ گل نہیں۔ اچھا اسے بندے نو 15 منٹ بعد آکھو کہ ابابیل منہ چو دانا سٹدا سی تے ایڈے بڑے ہاتھی دے وچوں دی گزر جاندا سی تے پیچھے پریشر بھی کوئی نہیں سی ہوندا، ہوندا نا وولٹ ماریا ہوئے تو گولی وانگو بجدا ہے، وہ اتوں صرف منہ کھولتا سی تے تھلے لنگ جاندا سی۔ میں ایک مولی پوچھا، میں جی یہ ممکن ہے کہ کنکر اتوں صرف سٹیا جائے، سٹیا تے اگوں بچوں گولی دی طرح بج کے گزر جائے، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ آندا جی ہو سکتا ہے۔ میں کہا کیویں؟ اس آکھیا قوت پروردگار۔ میں کیا تاں کسے آکھے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار۔ میں کیا پتھر چ حضرت علی علم کٹن تے نہیں نہ سمجھ آندی؟ اسا کیا نہیں آندی؟ تے میں کیا قیدہ ابابیل منہ چو کنکر سٹے ہاتھی چ لنگ جاندا ہے، یہ سمجھ آندی ہے نا؟ آندا یہ سمجھ آندی ہے، پر اتھے اور گل سی۔ کہنے لگا ابابیل تے اللہ بھیجے سن، تے میں کیا علی نو خیبر تو بھیجیا سی؟ کمال ہے، وہ بھی تے پیغمبر نے اللہ کو پوچھ کے بھیجیا سی۔ ہاتھی ایڈا ہوئے تے ایڈا کنکر وچوں لنگ جائے، اے تینوں سمجھ آندی ہے؟ تے جے ید اللہ پتھر علم گڈے تے تینوں سمجھ نہیں نہ ہوندی، اسی کو بغض علی کہتے ہیں۔ اینو بغض علی آندے۔ مہربانی قبلہ، مہربانی، یہ شکریہ قبلہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا جنہ بندیاں دے دل چ بغض علی ہوندا ہے یا بغض اہل بیت ہوندا ہے، وہ کدھر نہ کدھر نظر آ جاندے۔
یہ جڑا پیغمبر نے فرمایا میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایتھے بھی کچھ بندیاں دے اندر اہل بیت دا بغض پیدا ہویا تو انہاں کہ نہیں، حضور نے فرمایا سی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک میری سنت۔ تسی پریشان نہیں ہونا، اڑے نوجوان نا ساڑھے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ سنتی یعنی قرآن ہی رکھیا نے، قرآن دے نال جڑے اہل بیت سننا او دی جگہ تے سنت رکھی۔ یار اہل بیت پسند نہیں نا، انہاں کہ نہیں، پیغمبر قرآن نال اہل بیت چھڑ کے نہیں گئے بلکہ اپنی سنت، تسی کھل کیا کھل اپنی سنت چھڑ کے گئے۔ میں مولوی صاحب تو انہوں نے گل دساں، اگر تسی سمجھ دیو کہ اہل بیت دی جگہ سنت رکھ کے دال آ لیا تو لگا تو اڈا کوئی نہیں، کیونکہ سائنس دس دیئے کہ زمین گول ہے، وہ زمین اس انداز کی گول ہے جنہیں اے نہیں جی بیس بھی شکل دی چیز اس طرح دس دینے پہ زمین ہے۔ ایتھوں اگر بندہ سفر شروع کردہ ہے، اگر سائنس دس دی یہ پھر سفر کردہ جائے انہیں کردے آنا ہے، اگر متواتر کردہ جائے تو پھر اتھے ہی آ جائے گا۔ یہ سائنس نے ثابت کر دیتا ہے، اور بندے سوچ دینے پہ اتھے تو اتھے جاندہ ہے پہ اتھو کیوں آئے گا۔ یہ سائنس سمجھا دیتی ہے ساری گل کہ ایتھوں سفر شروع کرو گے، چک شیاں تو شروع کرو، سدھی سیدھ کردے جاؤ ساری زمین لنگ کے، ایک وقت آئے گا جدو دوبارہ تسی چک شیاں ہو۔ مولوی پینڈا بڑا کیتا ہے، اہل بیت دی جگہ تے سنت نو رکھ کے تے شروع ہے، آخر کار انشاءاللہ کوئی پیش نہیں گئی، پھر اتھے ہی آیا ہے کہ وہ سمجھدا سی اہل بیت نو کٹ کے قرآن نال میں سنت رکھاں گا تے شاید بچو علی نکل جان گے، حسن نکل جان گے، حسین نکل جان گے، زین العابدین نکل جان گے، مہدی تک اہل بیت نکل جان گے، وہ کوئی نہیں نکلے، اتھے ہی رہو، اتھے ہی پکا ہو جا۔ چل ایک گل دس، دو ترا سوال کرنے لگا، اگر پیغمبر قرآن نال اہل بیت نو نہیں اپنی سنت بھی چھڑ کے گئے نے، تاں بھی دو چھڑ کے گئے نے، ایک تے پھر کافی نہیں نا۔ بہت شکریہ بھائی، میں لطیف لوگوں نے گل کر، بہت شکریہ قبلہ، نہایت مہربانی۔ اگر پیغمبر قرآن نال اپنی سنت بھی چھڑ گئے نے، تاں بھی ایک قرآن تے کافی نہیں نا۔ یہ دا مطلب ہے جنہیں کافی آکھیا نا انہیں ٹھیک نہیں آکھیا۔ یہ دا مطلب ہے اگر تو انو آج اہل بیت پسند نہیں نا تے جنہ آکھیا سی نا قرآن کافی ہے، انہیں سنت رسول بھی پسند نہیں۔ صدقہ جامع جی قبلہ نہایت مہربانی، یہ بڑی دقیق بحث ہے۔ یا علی مہربانی، یہ دا مطلب چل چھٹو، قرآن نال اہل بیت نہیں چھڑ کے گئے، سنت چھڑ کے گئے، دسو سنت کی ہے، دسو نا۔ اہل بیت دا تے پتہ ہے نا، مولا علی نے، جناب سیدہ نے، حسنین نے، انہاں دی پاکیزہ اولاد ہے، یہ تو سمجھ آؤں دی قرآن نال انہاں چھڑ کے گئے۔ اگر قرآن نال سنت چھڑ کے گئے تو گل کرو، دسو نا سنت کی ہے، دسو۔ یار کچھ ہے بندہ چھڑ کے جاندہ ہے، ایک قرآن ہو گئی تے دوجی کی ہے سنت، وہ دسو نا کی ہے سنت۔ میں جیوں ایک مولوی دے مگر چڑھا، میں تو دس رہا ہوں سنت کی، وہ آندہ یار طریقہ نبی دا، میں کیا ٹھیک کچھ ٹورے ہیں نا، ہور ٹور ہے، گل کھول دی ہے۔ نبی ایک قرآن چھڑ گئے نے تے نال اپنا طریقہ چھڑ گئے، سنت چھڑ گئے نے، سنت دا میرا طریقہ ہے۔ میں کہا تھوڑا جا ہور کھلو نا مولوی صاحب، کہ نبی وہ طریقہ کیڑا چھڑ گئے، وہ سوچ کے آندہ ہے نبی قرآن نال اپنا کردار چھڑ گئے۔ میں کہا ہو گیا مسئلہ، کیا بات ہے توڑے سنو، میں کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر قرآن نال اہل بیت نہیں چھڑ گئے تو پھر اپنا قرآن دے نال اپنا کردار چھڑ گئے۔ میں کہا پھر پھنس گیا نا، بڑا پینڈا کیتے زمین گول ہے، پھر اتھے ہی آ گیا نا۔ اہل بیت تو جان پہ چھڑاندہ سا نا، تے جے قرآن نال محمد اپنا کردار چھڑ گئے نے تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے وہ بندے دس جنہ دا کردار محمد دے کردار جیسا۔ سبحان، بہت شکریہ قبلہ، نبی قرآن نال اپنا کردار چھڑ گئے نے، پھر سوائے اہل بیت تو تینوں بندہ نہیں ملے گا جدا بچپن محمد دے بچپن جیسا ہوئے،
جنہ دی جوانی رسول دی جوانی جیسی ہوئے، جنہ دا بڑھاپا پیغمبر دے بڑھاپے جیسا ہو۔ دس کون نے بندے؟ تو دس دے، تو دس دے۔ میں قرآن چو نبی دا کردار پڑھ دینا، جدہ ملدہ ہویا انہوں چھڑ گیا نہیں۔ اللہ فرمایا لا امرکا، سورہ مبارکہ الحجر 72 نمبر آئے تھے، جنہوں 72 نمبر بھی پول جائے وہ دا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ آیت دا نمبر کمال ہے، 14واں پارہ ہے، کیا بات ہے، سورہ الحجر تے آیت دا نمبر 72 ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب مجھے تیری ساری عمر کی قسم، اے محمد مجھے تیری ساری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کی قسم، یہ تو سواد بڑا ہے، ساری عمر دی قسم۔ تسی کئی باری تھانے جاندے ہو تو جا کے آندے ہو جس چوری چی تساں یہ منڈا پھڑیا ہے اس چوری چی نہیں، وہ آندے نے فلانے تھاں اس چوری کیتی سی، وہ آندے نے ساری زندگی دی اسی ساؤں نہیں دیں، ساری زندگی دی اسی ساؤں قبلہ بہت شکریہ نہیں دیں دے، آج دے وچ تساں پھڑیا ہے نا یہ دے وچ نہیں۔ یہ دا مطلب بڑے بڑے بندے گزرے نے، انہاں دی ساؤں ساری زندگی دی نہیں دیتی جا سکتی کہ تو اے بٹن ہٹاؤں تا بند کیوں کیتا، نہ دے کسے فقہ حنفیہ چ کوڑے نے تے نہ فقہ جعفریہ چ کوئی قید ہے، کچھ بھی نہیں ہویا، اے میں چھوٹا جا عیب ہویا، چھوٹا جا عیب ہویا جدے چ اینا بھی نہ ہوئے انہوں معصوم ہیں۔ کیا بات ہے، مولا تانوں جزائے خیر دے، وہ جدے چ اینا عیب نہ ہوئے انہوں معصوم آندے نے، تے جنہ کولوں محمد شراب چھڑائے وہ معصوم نہیں ہوندے۔ شکریہ۔ اس پوری دنیا نو اہل بیت دیا، اس پوری دنیا نو اہل بیت دیا، دولت دی پریشانی نہیں ہوئی، انہاں دے باغات دی پریشانی نہیں ہوئی، انہاں دے میں تو انہوں سوات رسات سیرت گھر نوجوانوں دس دیا، اس پوری دنیا نو جننے اہل بیت دی مخالفت کیتی ہے انہاں نو اہل بیت دی عصمت دی تکلیف ہوئی۔ مہربانی، کیونکہ انہاں چاہ عیب کوئی نہیں سی، اے معصوم سائیں، عصمت دی تکلیف ہے، عصمت دی اتنی تکلیف ہے کہ انہاں اعلان کیتا کہ مصطفیٰ تو بعد معصوم ہی کوئی نہیں، نہ سجدہ معصومہ نے، نہ مولا علی معصوم نے، نہ قیامت تک کوئی معصوم ہے، صرف نبی معصوم ہے، صرف نبی معصوم ہے۔ چلو انج کر لو، اگر کوئی بندہ تو انہوں آندھا نا جناب انہاں دے ہاں عصمت رسول، ساڑھے ہاں رسول تے نبوت مکدی ہے، عصمت نہیں مکدی، ساڑھے ہاں نبی تو بعد نبی دی جگہ تے آن والے سارے معصوم نے، سارے معصوم نے، ساڑھے نزدیک وہ نہیں، نبی تو بعد معصوم کوئی نہیں۔ میں کدی کدی ہس پئی نا، وہ آندے نہیں یار نبی نو تے معصوم ماندے نا، میں کہا اے نبی نو بھی کوئی نہیں ماندے، کدوں ماندے انہوں دے صاحب دی جڑی عصمت ہے نا وہ میں ہونے تو سنا دینا، عصمت انہوں نے کی پتا عصمت کی نوال ایمیں معصوم معصوم نہ آنکھیں۔ یہ بندے ختم تے بے کے پڑھ دینے واللہ عاصمہ و جبریل، میرا خیال درود تاج تے تو تھوڑا بہت پہلا حصہ تے یاد ہوئے گا، صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، وہ دے بچ ایک لفظ ہوندے نے واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ، وہ دا ترجمہ ہے اللہ مصطفیٰ کا عاصم ہے اور جبریل محمد کا خادم ہے۔ ترجمہ تو کوئی تاں سنے جے کہ تو ختم دیاں پلیٹاں تو تیان رگاں پیشاں ہو گئے، یہ بندے درود تاج پڑھ دے لگے فروٹ رکھ کے، وہ بندے بندے نہیں دنے آئے چکیے تھے وہ چکی، ترجمہ بندے سننا کدی واللہ عاصمہ، اللہ مصطفیٰ کا عاصم ہے اور جبریل نبی کا ہے تو خیر خادم ہے۔ حضور خادم اسے کہتے ہیں جو خدمت کرے اور عاصم اسے کہتے ہیں جو معصوم رکھے، جو کسی کو معصوم رکھے اسے عاصم کہتے ہیں اور جو ہر گناہ اور عیب سے دور ہو اسے معصوم کہتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے نبی معصوم ہے تے اللہ دا عاصم ہے، یہ دا مطلب ہے اللہ دے اپنی ڈیوٹی رکھی ہے
کہ میں پیغمبر دی عصمت نو بحال رکھنا ہے. کوئی عیب پیغمبر دے نیڑے نہیں آ سکتا, کوئی برائی پیغمبر دے نیڑے نہیں آ سکتی, کوئی چھوٹا موٹی آلائش نبی دے قریب نہیں آ سکتی. رکھو بھائی مولویوں قرآن تے ہاتھ, جے تسی نبی نو معصوم مندے ہو تو آپریشن والی گل کیوں من گئے ہو؟ کمال ہے بھائی. آدھے نے 4 باری آ کے جبریل نے آپریشن کر کے بچوں کوئی شے کڈی سی, اور بچوں کی کڈدا سی جبریل. میں پنجابی بولنے لگا, جے تے اس علاقے چ میری پنجابی چل گئی تو بڑا لطف رہے گا. یہ آدھے نے کہ جبریل نے 4 باری آپریشن کیتا تو کوئی شے بچوں کڈدا سی. چلو جبریل تے جو کڈدا سی تو اس گل چوں کی پیا کڈنا؟ غور نہیں فرمایا. اور جبریل کی کڈدا سی, کی کرتا سی جبریل؟ بچ کی لکھیا نے وہ نبی کے دل سے اے علم نشرہ لک صدرک. ایک بلا اس آیت دی تشریح ہے, میں تو قرآن تو پڑھ کے بخا دینا. اے شاہ عبد القادر نے لکھا ہے, یعنی حوصلہ بھی کشادہ کیا کام اٹھانے کے لیے, اور ظاہر میں فرشتوں نے حضرت کا سینہ چاک کیا اور دل سے سیاہی نکال کر ڈھول دیا. دل میں سیاہی تھی, نبی کے دل میں, نبی کے دل میں سیاہی تھی. شرم نہیں بندے نو آؤندی؟ روز بائی پاس آپریشن ہوندے نے تیرے بابیاں دے, کسے بابے دے دل چوں سیاہی نہیں نکلی. کسے ڈاکٹر نے آپریشن کر کے آکھیا ہوئے کہ لو جی تہاڈے بزرگاں دے دل چ تھوڑی جی سیاہی سی ڈبی چ پائی, اے بھی لے جاؤ. تیرے بابے چوں سیاہی نہیں نکلدی, بطول دے بابے میں سیاہی کتھے آ گئی؟ معصوم منیا نے کوئی نہیں منے. ہاں اے قوم بیٹھی ہے جنہیں حضور نو معصوم منے, کیوں ساڑھے نزدیک آنکم اور رجسا, جب ان کے قریب رجس نہیں آتا دل میں سے آئی کہاں سے آ گیا؟ اے بندے ندی عصمت تو پریشان رہنے. آ گیا میں امام رضا تک, امام علی علیہ السلام تو اس دور دے بندے عصمت تو پریشان سن, امام حسن تو اس دور دا بندہ پریشان سی, امام حسین تو اس دور دا بندہ پریشان سی. بسم اللہ. جے کوئی فیصلے دی لوڑ پئی تے قاضی آ گیا, قاضی کو کروا لیں گے. یہ کہڑی گل؟ ہاں میں قرآن سامنے رکھ کے قاضی کو پیچھے بھا کے گل پہ کرنا, اجے بھی کسی نے یقین نہ ہو یار پیچھے قاضی اگے قرآن ہوں میں گل کیڑی غیر معقول کر سکنا. حضرت سجاد علیہ السلام دی عصمت تو حشام پریشان سی, حضرت جعفر صادق دی عصمت تو منصور پریشان سی, حضرت موسیٰ کاظم دی عصمت تو ہارون رشید پریشان سی, تے امام رضا دی عصمت تو مامون رشید پریشان سی. بس اتھے ہی ہونا چاہتا سا. اس خاندان دی عصمت نے لوگوں نے بڑا پریشان کیتا. او دا نام سی حمید بن مہران, اے مشیر سی مامون رشید دا. انہوں مامون رشید نے, تو انہوں پتا جڑے مشیر ہوندے نا, انہوں مطلب صرف مشورہ دینا ہے. اے آخ ہی نہیں سکتے کہ میں نے پتا نہیں. مشیر تنخواہ کا دی لیندر مشورے دی, تے جے مشیر آکھ چھڑے کہ میں نے نہیں کچھ آپ پہ لگتا, وہ آدھے دفعہ ہو جا اسے مشیر اور رکھ لیں. اے پٹھے مشورے دین تاں ہی دئیاں ہوندے نے, سدھے دین تاں ہی دئیاں. اے مشیر کئی باری مروا کے چھڑ دے رہے مشورے دے دی, مشورے ایسے دے. عمران خان مسکین نو ایسے ایسے مشیر جانتے نے ملاقات تے, انہوں جا کے آدھے نیازی صاحب ایک تو آڈی گل ویکھی ہے, جتھے تسی آکڑ جاؤ نا تسی پیشا نہیں ہٹ دو, وہ پھر آکڑ جاؤ. اللہ دے بندے ہو کوئی نرم جا مشورہ دے ہو, کوئی تھوڑا جا ساہ بھی نکلے کسی بندے, یعنی مشورہ ضرور دا. اچھا مشیر مشورہ نہ دے تو مشیر ہی نہیں, ذاکر ذاکری نہ کرے تو ذاکر ہی نہیں, مولوی تقریر نہ کرے تو مولوی نہیں. آخر مشیر سی, مشیر مشورہ. اے پٹھو نا مشیرہ نے انشاءاللہ پھانسی دعا چھڑیا سی. پٹھو تے ایف آئی آر ہوئی سی قتل دی, قتل انہیں کیتا تو نہیں سی, انہیں کہنے کروایا ہے. انہوں کسے آکے آکے ذوالفقار علی پٹھو صاحب نو کہ جناب علی توڑے تے ایف آئی آر ہو گئی جی کسے تھانے, انہوں تھانے چ ایف آئی آر تے اے ایس آئی لکھ دا نا, کی سن دے ہو تو آڈے علاقے چ وڈے شہر ہی لکھ دے, اے ایس آئی جڑا ہوندہ ہوئی لکھ. ہوں ایک اے ایس آئی دی کی حیثیت سی پٹھو دے سامنے, لیکن ایف آئی آر درج ہو گئی. انہاں مشیرہ نے آ کے آکھیا پٹھو صاحب دفع کرو, پٹھو تے ایف آئی آر ہو گئی. پھر اسے ایف آئی آر تے پھانسی لگا. یہ دا مطلب ہے دعا کرو
کسی نے مشیر چنگا مل حمید بن مہران دا مشیر سی اس مامون رشید دا انہوں با کے ایک دن اس پوچھیا اس نے کہا یار ایک گل تے دس حکومت اسی کرنے ہاں انہاں مدینے والے شامانو بندے سلام کیوں کر کیا بات ہے اس نے کہا تیرے میں دساں تقوی دی وجہ تو عصمت دی وجہ تو انہاں چ عیب کوئی انہاں وچ عیب کوئی نہیں ہوں پریشان ہو گیا ہوں عیب ہونا چاہیے ایک ہی کر سکتا سی ایک کہنے لگا آپ تے بے عیب ہو نہیں سی سکتا آندا کی کریے ہوں مشورہ کی دیتا ہو سکیا یہ نا سادہ زندگی گزار دینا سادگی نال گزار دینا تے اگر بیوی ہوئے نا ذرا امیر کر دی تو فرمائشاں کرے تے پھر بندہ سادگی تے نہیں رہ سکتا پیسے کتوں لے آنے نے حلال دی کمائی نال امیر کر دی سوجا ہوئے تو کیا فرمائشاں پوری آن نے امام رضا دی کو زوجہ ہوئے نا امیر کر دی وہ کرے فرمائشاں پھر ویکھیے کہ میں مزدوری کر کے تے باغاں چ کام کر کے تے تجارت کر کے کنے کھواندے نے اتھے بھی رولا پی جائے گا ساڈے وال جڑیاں بیبیاں نے وہ فرمائشاں بڑیاں کردی یہ شادی ایسے تھاں کردے نے جتے بیوی فرمائش نہ کرے کوئی امیر جہا بندہ ہوئے وہ دی بیوی یہ بن جائے کسی امیر دی بیٹی ویکھ پھر اتھے کی بندا ہے وچے تقوی تے وچے عصمت وہ سکیا کمال کیتی ہے بھائی مشورہ دینے والی کہ کوئی امیر جہا بندہ دست شادی میں کروا دینا وہ بیٹی دی وہ اگوں آندا ہے تیرے تو بڑا کیڑا امیر وہ پھس گیا آندا ٹھیک ہے امام رضا نوں سد کے کہنے لگا کہ میں تانوں اپنی بیٹی دا نکاح دا خاصگار ہاں اپنی بیٹی تواڈے حوالے کرنا چاہنا وہ اپنے نکاح چ لے لو امام آکھیا ٹھیک میرے والوں نہ پیڑا ویکھو میرا رشتہ میں نہیں کرائے امام آکھیا ٹھیک امام محمد تقی بھی ہوگی ایک بیٹی ایسی یہ بھی تو دس امام رضا والی سی امام مرشد ہوں جہے بچے پریشان پہ دن کدی جی میں گل کراں بھئی ایڈے ظالم دی بیٹی نو کیویں قبول کر لیا وہ میں ایک جملہ آنا میں تشریح نہیں جے کرنی کیونکہ تسی بڑے دنا بندے ہو تسی تو تمہیں پتہ ہے تمغے بھی دیندے ہو چکشیاں دا تمغہ مشہور ہے یہ مطلب ظاہر تمغہ تو وہی دے سکتا ہے جڑا سنتا ہے سمجھتا ہے پرکھتا ہے پھر دینا اس واسطے میں تے کوئی طلبگار نہیں میں تے صرف تہاڈی گزارش اس واسطے کر رہا کہ الحمدللہ تسی سمجھدار تانوں سمجھانے والی گل کوئی نہیں سارے میرے تو با عزت بیٹھے ہو اس بیٹی دیتی تے امام نے قبول کر لی ایک کوئی جملہ ہے میں تشریح نہیں کرنی امام نے مامون رشید جیسے ظالم کی بیٹی کو چیلنج سمجھ کے قبول کر تو بس نہیں جدوں شادی ہو گئی نکاح ہو گیا مامون رشید نے اعلان کیتا کہ میرے تو بعد علی رضا جڑے نے مولا رضا الاسلام اے میرے تو بعد ولی عہد نے میرے تو بعد اے حکومت کر ہوں ولی عہد یہ سے ظالم دی تے تو غلطی کیتی ہے شادی کر کے بیٹی دی ادھر جدن دی شادی ہوئی ہے ادن دی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی دی بنیاد تے قید پہ گیا تو بارش نہیں پی ہوندی کیتی ہے شادی کر کے بیٹی دی ادھر جدن دی شادی ہوئی ہے ادن دی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی دی بنیاد تے قید پہ گیا تو رشتہ بھی تو آپ کرائے تے قصور بھی میرا ہی کر چھڑی ہوں کو مشورہ دے کہنے لگا ہوں علی رضا علیہ السلام سد تو میں گل کراں وہ سد کے بیٹھے تے کہنے لگا تو انہوں آخ کہ بارش نہیں ہو رہی قید پہ تے بارش ہو سکتی ہے تے کہنے لگا تو ٹر جا وہ اٹھ کے ٹر گیا تے میرے مولا نو مامون رشید نے کول بہ کے کیا دماد بھی سن قید پڑ چکا ہے بھیڑے مر رہی ہیں اونٹ بلبلا رہے ہیں انسان تنگ آ چکے ہیں بارش نہیں ہو رہی کیا بارش ہو سکتی ہے اے تیری زبان مقدس تو صدقے کانفیڈنس نال میرے مولا فرماندے وہ کام کون سا ہے جو نہیں ہو سکتا صدقے جاواں آباد کیا سبحان وہ کام کون سا ہے جو نہیں ہو سکتا تو بندے کٹھے کر میدان اچھتے میں دعا کروں میدان 1.25 لاکھ بندہ کٹھا ہو گیا ممبر منگوایا گیا میرے مولا ممبر تے آئے دووے ہاتھ دعا دے میرے آقا نے بلند کیتے یہ گل ذہن چ رکھنا نوجوان جدوں اس خاندان نو ممبر ملیا نا یا ممبر تے آئے نے انہیں سب تو پہلے توحید منوائی میرے آقا دووے ہاتھ بلند کیتے تے میرے مولا فرماندے نے بار الہا بار ہے صدقے جامت بار الہا اگلی گل چ لطف ہے یا علی مدد یا عباس مدد یا رضا مدد یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا میرے مولا دی دعا میرے مولا فرماندے نے اے بار الہا جو تیرے حکم کے مطابق
جو تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد مانگے. سبحان اللہ. جو تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہے ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد مانگے. اب یہ مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں تو بارے الہ یہ تیرا عبد تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ رحمت بھیج. رحمت اجے بندے اتھے ہی سن جویں کل نیری آئی ہے. وہ یار چنگا پراس موسم سی ایک دم ایتھوں نیری اسلام آباد تو ٹری میں سا جناب وہ میلسی تواڈے تو بعد پھر ایتھوں ہر شے اجاڑ کے تے اوتھے اپڑ گئی سی. ہاں اوتھے ملی ہے ایتھوں پتہ لگ گیا سی بھی اسلام آباد ہے لیکن ایتھوں پھر گئی ہے نا جی وہ پھر وقت لگتا سی آخر جانتے یہ تو ہواواں اتھوں جی پہنچیاں نے شام دے قریب گڈی ایسا کھڑی کر دیتی. اتنی زبردست اندھیری سی جدوں ایک دم صاف موسم تے اس قسم دا موسم بنتا ہے تے اندھیرا چھا جاندہ چھا گیا سی. پھر شور اٹھیا سی کہ نہیں روڑا پہ گیا ہونا او پھڑی ہے نا او ویکھی میری سائیکل باری او میرا لیلا اتھے بدھا ہے او کوٹھے تے منجیاں روڑا پہ گیا نا. جدو میرے مولا نے فرمایا رحمت بھیج اتو بدل ایک دم آیا روڑا پہ گیا. ایتھے میرا اونٹ سی ایتھے میری اونٹنی سی ایتھے چھوٹا جا بچہ سی ایتھے میرا بیٹا سی. میرے امام نے فرمایا رکے رہو یہ یہاں نہیں برسے گا. کیا بات ہے. 10 بدل آئے نے تو 10 میرے مولا نے آکھے نے یہ وہاں برسے گا یہ وہاں برسے گا یہ وہاں برسے گا. اتھے بسے نے جتھے میرے مولا نے فرمایا. 11واں بدل اتھے بسے ہے تے جو بندے نسل لگے نا میرے آقا نے فرمایا رکے رہو میں نے رحمت مانگی ہے زحمت نہیں مانگی. تو آڈے کپڑے بھی خراب ہو جائیں تو میں ذمہ دار. گھراں چ پہنچ جاؤ گے تو مناسب بارش ہوئے گی سیلاب نہیں آئے گا. تو آڈے چمڑے دے ٹاپ سن ہوندے وہ پر کتن گے جتھے اونٹاں نو لوڑ ہے جتھے جانوراں نو ضرورت ہے وہ پورا بارش پوری ہوئے گی جنی زمین نو ضرورت ہے جنی انساناں نو ضرورت ہے جنی حیواناں نو ضرورت ہے. میں رحمت منگی ہے مناسب بارش ہو گئی. میں نو نہیں پتا پیڈاں کی آکھیا تے گاواں کی آکھیا تے اونٹاں کی آکھیا. جننے بندے قبلہ کروں نکلے نے انہاں دے منہ تے ایک ہی لفظ سی مرحبا رضا مرحبا مرحبا رضا مرحبا. مامو رشید نے پھر انہوں صدیہ حمید بن مہران نو وہ کہنے لگا ان کی ہویا ہے وہ سا کیا مشورہ تو میں صحیح دیتا سی اگے نہ بہتا کم خراب ہو گیا. ہو سکے کی ہو سکے ان کر روڑا پہ گیا یا اے او دی رضا ہے یا او اے دی رضا. سبحان اللہ. بھائی امام رضا دے نام دی مجلس ہے میں اختتام کر دیتا ہے. یہ جو پریشان ہویا تو پھر کہنے لگا ہن کی کریے. انہیں کہڑا آخر سی میرے کو مشورہ کوئی نہیں. وہ آتا میرا مشورہ پہ ایک باری بلا تو میں گل کرنا. حضرت امام رضا کو بلایا گیا تے اے جڑا ملعون ہے حمید بن مہران اے میرے مولا نو کہنے لگا بھئی اے بڑا شور ہے کہ تسا بارش لے آندی ہے بارش لے آندی. اتھے تے کوئی 1.25 لاکھ بندہ دعا پیا کردا سی پتہ نہیں کدی قبول ہوئی. تسا توجہ فرمائی. میں آکھیا بیماری ہے اس خاندان دا بغض اندر دی بیماری ہوتے چیزی. وہ کہنے لگا کہ 1.25 لاکھ بندے نے دعا کی ہے پتہ نہیں کدی اللہ منظور کی تے روڑا تو اڈا پہ گیا. میرے مولا امام معصوم بڑے عالی ظرف ہوندے ہائے ہائے. جملہ سنو میرے مولا فرماندے نے شخص ہے میں نے کب کسی سے کہا کہ یہ نظام میرے ہاتھ میں. ہائے ہائے. اس پوری کائنات کا ایک ہی مالک ہے وہ وحدہ ہو بھی ہے لا شریک لہ بھی ہے. ایک بندہ خدا نے دعا کی سمجھو ایک بندہ خدا نے دعا کی اور مالک کائنات نے قبول کی. ایک بندہ خدا نے دعا کی اور مالک کائنات نے قبول کی. یہ ایڈا شرارتی سی. کہنے لگا دیکھو جی پھر پہ اندر نے ایک بندہ خدا نے دعا کی ایک بندہ وہ تے 1.25 لاکھ بندہ سی پھر ایک نہیں دعا کیتی سی. جدو ایتھے کر کے آیا نا یہ بغض ابل کے باہر آیا ادو میرے مولا دے چہرے تے ولایت دا جلال آیا اور اللہ دے اختیار نو استعمال فرمایا. میرے مولا دیکھ کے فرماتے ہیں شخص سب باتیں چھوڑ آخر بتا تو کیا چاہتا ہے. جدو میرے مولا کہ تو کیا چاہتا ہے اج میں تھوڑے تھلے قلین بچھڑ تے پھول بنے نے وہ تھلے شیراں دے قلین سن اتنے شیر بنے سن. اے مسکرا کے کہنے لگا
اگر تیری ہی دعا سے بارش آئی ہے تو اس شیر سے کہہ مجھے کھا جائے۔ اب میرے امام نے نہ دعا کے ہاتھ اٹھائے، نہ نماز پڑھی، نہ مصلی منگوایا، قالین کی طرف دیکھ کے شیروں سے کہا دیکھ کیا رہے ہو، دیکھ کیا رہے ہو، اس ملعون کو کھا جاؤ اور خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہ گرے۔ او قالین تو تاگیاں جو شیر اٹھ پیا۔ میں کدی کدی مثال دینا اتھے اس مقام تے آڑے لڈو کھیڑ دینے سموسے رکھ کے تے پیپسی رکھ کے بچ سپ بنیا ہوتا ہے نا، کاغذ دے اتے سپ بنیا ہوتا ہے، وہ بہ کے بندے لڈو کھیڑ دے ہوتے موجہ نال، وہ سپ ٹر پوے تے ٹر کے گو لڈو تو تھلے لے جائے، وہ بیٹھے رہن گے۔ توبہ، سموسے ادھر بوتلہ ادھر بندے ادھر، جڑے بلے اٹھے آنے بچوں شیر قالین چوں ادھے بندے او دی کاندنا ادھے او سکاندنا تے مامور رشید اوڑا پوڑیاں بنیاں سن جی ممبر دیاں، آخری پوڑی تے اکڑوں بہ گیا جنہوں پیرا پاران دے آنج بیٹھا سی۔ اگلی گل کمار میں پڑھی ہے، زندگانیاں امام رضا کتاب دا نام میرے کو موجود ہے، یہ لکھین رائٹر ہے جڑا امام دے روزے تے نماز پڑھاندہ ہے، وہ عالم دین مجتہد نے لکھے، وہ فرماندے نے شیر نے اس زبان اللہ نے عطا کی جس زبان کو وہ بندے سمجھ رہے تھے، وہ اوپر خوف زدہ بیٹھا تھا جب شیر نے نظریں پھیر کر امام رضا سے کہا اے روئے زمین پر اللہ کے مقرر کردہ ولی اس کا کیا کرنا؟ کیا بات ہے، اے روئے زمین پر مقرر کردہ اللہ کے ولی آئیدہ کی کرنے؟ جدوں شیر پوچھے نا آئیدہ کی کرنے، وہ بے ہوش ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گیا تے شیر نو میرے مولا نے آکے واپس قالین بن گیا، وہ قالین چاہ قالین بن گیا تے وہ بے ہوشی، میرے مولا نے ارکے گلاب منگوایا، وہ دے منہ تے چھٹا ماریا کیونکہ سفر بھی سی نا میرے آقا دا، وہ پھر میں رشتہ داری بھی تے آئی، وہ پھر منہ تے چھٹا مارے، وہ دیاں انج اکھاں کھلیاں جو میں مودی دیاں کھلی، یہ ساری زندگی مناظرے کراندہ سی تے اہل بیت نو آندہ سی تسی اولاد رسول نہیں، تسی اولاد علی، تے ساڈے امام ثابت کر دے سن کہ اولاد علی ہی اولاد رسول ہے، ثابت کر دیتا ہوں لیکن یہ مندہ نہیں سی، اندر نہیں تسی علی دی اولاد ہو، تسی رسول دے بیٹے نہیں، جیڑے ویڑے چھٹا میرے مولا نے ماریا نا ارکے گلاب دا تے دیاں مودیاں گو اکھاں کھلیاں تے اکھاں کھول کے آندہ فرزند رسول، یہ سنیا تو صاحب فرزند رسول، اگر چاہو تو یہ حکومت آپ کے حوالے کر دو، فرماتے نے خبردار ہم بندوں کی دی ہوئی حکومت نہیں لیتے، ہم کو اللہ نے صاحب امر بنایا، ہم کو اللہ نے صاحب امر بنایا، ہم تو قالین کے شیر کو حکم کرو تو زندہ ہو۔ بسم اللہ، جزاک اللہ، چکشیاں اور گردنوا دیں عظیم لوگوں، جڑے ویلے شیر اندر چلا گیا تو ایسا کیا ہو بندہ میرا واپس کر دے ہو، میرے مولا فرماندے نے اجے مشورے لے لے تھکے آنے، کہنے لگا واپس نہیں ہو سکتا، امام بڑی کمال کی تھی، امام فرماندے اگر موسیٰ کے عصا نے سانپ واپس کر دیے تھے تو ہم بھی واپس کر دیتے ہیں، اس قسم کے واپس نہیں آتے، جدوں دھاگ بیٹھ گئی حق واضح ہو گیا، حق واضح ہو گیا، جدوں تواڈے تے میرے ورگے اس دور دے مومن ہسے نے تے مسکرائے نے کہ میرے آقا کمال ہو گئی، میرے آقا کمال ہو گئی، او دو رضا دیاں آنکھاں چوں آنسو، وہ جدوں آنسو نکلے نے تے مومن اگے بد کے کہنے لگے آقا ایس ویلے تے تواڈی حق واضح ہو گیا ہے، اور وہ ملعون پریشان ہو گیا ہے تے جڑا تہاڈا دشمن سی وہ واصل جہنم ہو گیا ہے، ایس ویلے مسکران دا ٹائم سی، تسی روئے کیوں؟ میرے مولا فرماندے تو ابھی تو نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا جی یہ شیر اٹھیا بن کے تو کھا گیا، یہ رو کے میرے مولا نے فرمایا بس اس بات کا ہی دکھ ہے کہ درندوں نے ہمارا حیا کیا، درندوں نے ہمارا حیا، جنگل کے جانوروں نے ہمارے شرم کی، لیکن بنی آدم کے جہلا ہمیں پہچانے گے، یہ لفظ نے میرے آقا تے فرماندے بنی آدم کے جہلا نے ہماری معرفت حاصل نہیں کی جبکہ جانور بھی ہمیں پہچانتے ہیں۔ میں جانوروں کی پہچان دی صرف ایک روایت کا جملہ پڑھ دینا آنسو آ گیا، میں تھوڑے کو اجازت لینا بس ٹھیک ہو گیا۔ میرے دوستو
جیڑی بی بی چنگچی تے ہر روز سفر کر دی ہے ساڑی بیٹی انہوں عادت ہو چکی ہے، عادت ہو چکی. جیڑی پراڈو تے سفر کر دی ہے انہوں اگر ایسی سواری تے بیٹھنا پائے او دے واسطے تے نامناسب ہی ہے. اگر وہ آکھے کہ میں نے بہت تکلیف ہے، میں نے تھلے اتار دیو 15 منٹ بعد، تو لوگ آکھیں گے وہ بھی تے بیٹیاں نے جڑیاں روز سفر کر دیا تو کوئی زیادہ ہے. تے ہر بندہ آکھے گا نہیں نہیں یار ایسی گل نہیں، اصل وچ انہیں کدی ایسی سواری نہیں دیکھی. غریبہ ساڑیاں تھیاں تے روز سفر کر دیا، لیکن جن نے ایسی سواری کدی نہیں دیکھی. لوگ آکھیں گے یار جس ماحول سے تسی انہوں بٹھا دیتا ہے نا انہیں ماحول تے کدی نہیں نہ دیکھیا. میرا دل کرتا ہے جنہیں ساڑھے تے ہستے نے انہوں نے بوئیں تے جا کے اچھی اچھی رو کے پوچھاں زہرہ دیاں تیاں کدی یہ ماحول دیکھے. کدی کسے گاہ میں چنا روہ میں اکثر میں جملہ پڑھن لگا کہ بلا کسے مستور واسطے، چونکہ ساڑھا علاقہ نہیں اونٹا دا، کسے مستور واسطے بغیر پنان تو اونٹ دی سواری بہت نامناسب. جدے تے کجاوا نہ ہوئے تے اونٹ ہوئے خالی ادھے تے کسے مزدور نو بٹھا دیتا جائے، ادھو نامناسب سواری کوئی نہیں. پھر بڑے اونٹ جنہیں سکھے نے انہاں دی صورت ہو رہے، جنہاں تے کدی کسے سواری نہ کیتی ہوئے انہاں دی صورت ہو رہے. انہاں کربلا جو اونٹ لے آندے جنہاں تے پہلے کسے سواری نہیں سکھے، وہ بدکتے سن تے دوڑتے سن. دوسرا عرب اس وقت وہ ریکارڈنگ ہے، پہلے زمانے بچے اگوا ہوندے سن جڑے وہ سارے اتنے پہنچتے سن دبئی دے جنگلاں سعودیہ دے جنگلاں اتنے رساں ہوندیاں سن اونٹاں دیاں. یہ جڑی بچے دی چیخ دی آواز ہے نا جی اتنا اونٹ تیز دوڑتا ہے. کی سنیا تساں؟ جدو بچہ چھوٹا روندا ہے نا جی وہ تیز دوڑتا ہے. پرانے زمانے جتنے بچے اگوا ہوندے سن اتنے جاندے سن. یہ ظالم جا کے ریساں اتنے بچے نال بندے سن، اتنے بندے سن، وہ بچے دوڑنا چیختے سن تکلیف نہ تے اونٹ تیز دوڑتے سن. زیادہ اونٹ ہو سن جنہاں تے سواری کسے نہیں سکیتی. ایک ضعیف اونٹ نہ لیاندا سی تاکہ دوسرے اونٹوں دے نال نال ٹر. 11 محرم نو زہرہ دیاں نوہاں دے ہاتھ بج گئے، زہرہ دیاں تیاں دے ہاتھ بج گئے، انہاں دیاں کنیزاں دے ہاتھ بج گئے تے انہاں اونٹ لیا کے کھڑا رہے تے کہنے لگا انہاں اونٹاں تے سوار ہو جو. میرے مولا سجاد فرماندے نے انہاں تے کجاوے کوئی نہیں تے مستورات تے تے کمیں بیٹھن گے، ادھے تے ویسے ہی مستور نہیں بیٹھ سکتی. چلو ہاتھ کھلے ہوں تے کوہان نو ہاتھ پا سکتی. تے جڑی اونٹ تے مستور بیٹھے گی وہ کمیں سفر کرے گی؟ جڑی انہاں گل کیتی ہے میں نو معاف کر. انہاں کہ نہیں توڑیاں اونٹاں تو بیبیاں ڈگ دیاں نہیں. میرے آقا فرماندے نے کمیں؟ کہنے لگے سی اتھے کھلونے ہاں اتو ہاتھ بننے نے ہاں تے اونٹاں دیاں پیٹا تھلے ہوئے تے پیر آپس وچ بن دینے تاکہ تیرا نقصان نہ ہوئے. قبلہ میں پڑھے 12 بچے زمین کربلا تے کھلوتے سن جدو ماما دے اونٹ کوڑا گزر. وہ لفظ جڑا میں نو کھاندا ہے نا ایک لفظ ہے قبلہ. مرغ لکھتا چلتے ہوئے اونٹوں کی پشتوں سے ماں نے بچوں کو حسرت سے دیکھا. یہ تو اٹھے ذہن چکا اتر گئی حسرت سے دیکھا. تو حضرت سجاد نے شمر نو آکھیا رک، اور رکیا. کہنے لگا ساڑھے کچھ قتل ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا کچھ ساڑھے شام غریبہ کوڑیاں دیا سوما تھا لیا گئے. 12 بچے نے انہوں نے سوار کر. کہنے لگا ساڑھے کو سواریاں اور کوئی نہیں. میرے مولا فرماندے نے انہوں نے کر دے. کہنے لگا کیویں؟ میرے مولا فرمایا بٹھا. جدو اونٹ بیٹھے نے دوبارہ اے مسکرایا ملاؤن تے نال بندے ہسے نے. کہنے لگا سجاد علیہ السلام نو جویں تیرے کو سوار ہوندے نے کر لے. جڑے اونٹ بیٹھے نے وڈا اونٹ واری واری چھوٹے اونٹیاں دے منہ نال منہ رلاندا سی. وہ بل بلاندا سی تے اونٹ اچھی بل بلاندے سن. انہاں دے منہاں چوں چگ ڈگدی سی. حضرت فضہ نے پوچھ لیا وہ مولا امام رضا نے آکھیا سی جنگل کے جانوروں نے ہمارا حیا کیا، حیوانوں درندوں نے کیا. حضرت فضہ نے حضرت سجاد نو آکھیا آقا یہ وڈا اونٹ نکیاں نال گل کردا ہے. رو کے میرے مولا فرماندے نے اماں وڈا اونٹ ہر اونٹ چھوٹے کو کان وچ جا کے کہہ رہا ہے ہاوڑی ٹریا، تیز نہ ٹریا جے رسول دی اولاد ہے.
یہ کدی بغیر بنا آباد رو جی انہاں انج دے سخت سفر کدی نہیں کیتے جس قدر ہو سکتا ہے آہستہ ٹریا گے قبلہ بہت ماریا ہے اونٹاں نوں بھی بہت مارے جڑے ویلے میرے آقا نے سوار بچے کیویں کرائے نے ایک بچے نوں میرے مولا چکدے سن اودی ماں دے گل نال رکھ کے تے فرماندے سن بیٹا اپنی انگلیاں کھول کے انگلیاں وچ پا کے میرے آقا فرماندے سن بیٹا اپنے ہاتھ کٹ کے رکھیں اگلی منزل تک کوشش کریں کہ تیرے ہاتھ مضبوط رہن کیونکہ تیرا تے تیری ماں دا ساتھ ادوں تک رہنا ہے جدوں تک تیرے ہاتھاں وچ طاقت موجود رہی جدوں تیری طاقت مک گئی تو ماں تو جدا ہو جانا ہے شامی سپاہی اونٹاں نوں ٹوردا سی اس گھر آ کے اپنی بیوی نوں دسیا اج ایک قافلہ میں ٹوردا سا مار کے جتھے بچیاں نے ماواں نوں پھڑیا سی وہ بیوی کہنے لگی کیویں دی گل کرنا ہے بچیاں نوں ماواں پھڑدیاں نے یا ماواں نوں بچے پھڑدے اے تھلے منہ کر کے کہنے لگا ماواں تے تاں پھڑدیاں جے ماواں دے ہاتھ آزاد ہوندے ماما دے ہاتھ پسے گردن بدے گئے تے بالا نے ہاتھ جو پائی رکھے پھر اے رو پیا اپنی بیٹی نو ہے کہ بیوی پوچھیا روندا کیوں ہے کہنے لگا کی دساں مینوں شمر آندا سی تیز دوڑا اونٹ آہستہ ٹردے سن میں انہاں نوں کوڑے ماردا سا کوڑا ادھا اونٹ تے لگدا سی ادھا بچے دے ہاتھاں تے تے بچے دی آواز آندی سی اماں میرے ہاتھ چھوٹ گئے کیا کوئی بچہ اٹھا کے ماں نوں دیتا ہی آندہ کئی باری میں ویکھیا جدوں میں چکن دی کوشش کرتا سا پچھلے اونٹ دا پیر بچے دے آ جاتا انج بنیا گے قبرستان سیدہ دا ایڈا لمبا قبرستان کسے دی اولاد دا نہیں جنہ اولاد ہے ابو طالب دے آباد رو میں حیران ہو گیا پڑھ کے کربلا دی ماں دا حوصلہ جدہ پتر ڈگدا سی حضرت سجاد رکدے سن شمر حضرت سجاد نو ماردا سی تے جدہ بچہ ڈگا ہوندا سی مومنو او آندی سی تو ٹردا رہو میرا لبے پاویں نہ لب خدا دی قسم ماواں آکھیا سی اساں نسل رسول بچا کے مدینے کھڑنی ہے مولا سجاد تسی نہ رکو تسی ٹردے رہو چھڈو میرا ڈگا نہیں بڑے بچے ڈگے نے جی بڑی باری مولا رکے نے ماواں دی اصل ٹردا رہو آخری جملہ بس تو انہوں سمجھ آ گئی ہے ایک بچہ ایسا اونٹ تو ڈگ گیا پھر حضرت سجاد کھڑے ہی رہنے حضرت بی بی پاک نے فرمایا سجاد بیٹا جب سب نے کہہ دیتا تو ٹردا رہو حضرت سجاد فرما دے اماں ہوں نہ کیا جی چوتھا تازیانہ میرے آقا دی کنڈ تیس مارے میں زیادہ دیر زنجیر دا ماتم نہیں دیکھ سکتا میں مجبور ہاں معاف کرنا یہ جدو چھٹا ہو گیا نا فون دیا چھٹا اینج کئی بار نا زنجیر دے نالوں تا اڑ دیا نا یہ مینوں نہ میں روایت پڑھ بیٹھا کہ میرے مولا دی کمر مبارک جو اے خون دی لگیر بلند لائے دے تازیہ میں نال جدو سسم پھٹیا تے لکیر خون دی بلند ہوئی تے بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ نے آکھا سجاد بیٹا میں تینوں بچا کے نانا دی قبر تے کھڑنا ہے میرے مولا فرماتے نے پھپی اور سجاد مار سکتا ہے ٹور نہیں سکتا آواز ہوں دی سجاد بیٹا آگے بھی تے کئی بچے ڈگے نے فرمایا ماں سکینہ اونٹ دے کوئی نہیں زارہ دیاں اونٹاں تو تھلے اتریاں اگے سجاد پیچھے پیچھے بی بیاں رات دا ویلا سی تھوڑا مٹھا چانن سی ایک مستور ہے جدی گود چ بی بی سکینہ میرے مولا فرماتے نے اماں آگے جاؤ کوئی مستور ہے جا کے ملو سکینہ بچ گئی ہے کسی دی گود بٹھا کے وہ مستور کدی آندی سی تینوں منہ تے کنے مارے ہے کدی آندے سن تیرے کان کیوں پھٹے نے تیرے پیراں جو خون جاری کیوں ہے انتہائی پیار پہ کردے سن وہ بی بی جدوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ سامنے جا کے بیٹھ کے ایکو گل کیتی ہے آخری جملہ ہے بی بی فرماندی ہے اے شریفہ خاتون اے معظمہ خاتون اے محترمہ خاتون تو ساڑی بڑی مدد کیتی تو غریباں تے احسان کیتا ہے تو مسافرہ تے بہت کرم کیتا ہے اگر تو ساڑی مدد نہ کر دی ساڑی بیٹی رستے چ مک جاندی میں ویر نو کیڑا جواب دیندی تیرا بہت شکریہ آخری جملہ ہے جدو 3 باری بی بی نے آکھیا نا تیرا بہت شکریہ عزادارو ادو اس بی بی نے پاسے تو ہاتھ اٹھایا تے رو کے فرمایا کدی ماما دا بھی دیا شکریہ ادا کر دیا
فرماتے ہیں میری مظلوم اما، میری محروم اما، آواز آندی ہے امن مصائب ہو گئی ہے تے کوئی میں نو دکھ سنا، بی بی نے ایک کوئی گل کیتی ہے، فرمایا اما ایک دکھ میں نو کھا گے، ایک کنے سنیا ایک، بی بی فرمایا اکبر دا قتل، قاسم دے ٹکڑے، شبیر دا سر، عباس دے ٹکڑے، ایک دکھ آیا تینو، ایتھے بی بی نے فرمایا اما میں نو بڑے دکھ دیتے نے اس امت نے، پر ایک دکھ ایسا ہے جدے میں ہر دکھ ضم ہو گیا، میں نو پترہ دے قتل کو لگائے قدوں، اما آجے سورج ہے سی جدو میری چادر لے گیا، میں ترے قدم پیچھے جا گیا کہ واری جابا، میرا سب تو بڑا نقصان میرے سر پہ جانا، جزاک اللہ۔